अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ छोटा सा। मैं आपका टाइम नहीं ज़्यादा लूँगा। श्योर। सर मैं क्वेश्चन ये करना चाहता हूँ कि गालिब साहब के साथ आपकी जो डिबेट हुई थी उसमें जो आपने आर्गूमेंट्स रखे थे उस पे गालिब साहब ने बहस क्यों नहीं की? क्या वजह हो सकती? देखिए, मेरी जो असेसमेंट है कि अ, जब आपके सामने नॉन साइंटिफिक ऑडियंस हो और आपके जो मुखालिफ हैं वो भी नॉन साइंटिफिक हों, तो आपके सुनने वाले भी आपको बगैर समझे वाह वाह करने वाले हों, जो मुखालफत करने वाले हैं वो भी बगैर समझे मुखालफत करने वाले हों, तो फिर यू कैन से एनी थिंग, यू कैन गेट अवे विद एनी थिंग। लेकिन अपने मुंह मियाँ मिठू बने बगैर अगर मैं अर्ज़ करूँ कि जब आप किसी ऐसे शख्स से बात कर रहे हैं जिसने एवोल्यूशन को पढ़ा हो, कई साल पढ़ा हो, अंडरस्टैंडिंग हो उसकी, तो ऑब्वियसली फिर आप को वो पेस, वो एनर्जी, वो लेवल आपको मैच करना पड़ता है। एंड आई डोंट थिंक कि गालिब साहब को शायद ये तो थी कि उनको एविडेंस बेस्ड गुफ्तगू मिल सकती है। शायद वो ये तवक्को कर रहे थे कि वही रवायती बातें होंगी कि तुम तो बंदरों की औलादें हो और ये हो और वो हो वगैरह वगैरह वगैरह, पर ऑब्वियसली दैट्स नॉट समथिंग आई डू। तो मेरा ख्याल है कि वो इस गलत फहमी की बेस पे वो फिर थोड़े से आई डोंट नो, मैं कुछ सख्त लफ्ज़ नहीं कहना चाहता, लेकिन डिबेट छोड़ के वो फिर वो स्लाइड्स और लेक्चर्स और वो सारी उस बातों पे फिर दैट्स व्हाट माय असेसमेंट इज़। अच्छा सर, मैं तो समझता हूँ कि इनके पास जो इन्फॉर्मेशंस भी हैं वो बहुत नहायत कलील हैं और ये नए-नए इस फील्ड में आए हैं। आपका तो माशाल्लाह अरसा दराज से साइंस के साथ ताल्लुक है और खुसूसन एवोल्यूशन या ये चीज़ें आप स्टडी करते रहते हैं और फिर जदीद साइंस के साथ भी अल्हम्दुलिल्लाह आप टच रहते हैं। लेकिन अगर आप इनका अक्टूबर 2020 से इनकी वीडियोज़ देखें इनके चैनल्स पे, तो जब ये एवोल्यूशन पे बात करते हैं या स्पीशीज़ का नाम लेते हैं, तो इन्हें तो ढंग से नाम भी लेना नहीं आता स्पीशीज़ का। हाँ, डिबेट के से रिसर्च करते हुए कुछ पहले मैंने भी देखा था कि 12-15 महीने पहले की जो वीडियोस हैं वो उसमें उनकी काफ़ी स्ट्रगल थी। लेकिन देखिए, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने नया नया इस टॉपिक को पढ़ना शुरू किया है। कोई भी आदमी जो ऐसे करता है उसकी जो एफर्ट है उसकी आपको तारीफ़ करनी चाहिए, एंड आई डू रिस्पेक्ट द मैन फॉर दैट कि उन्होंने इसको कम से कम पढ़ा, इसको समझा। लेकिन अगेन थिंग इज़ कि अगर आपने सिर्फ 1-2 साल की आपकी सारी इस पे मेहनत है और वो भी एक्सक्लूसिव नहीं है, ज़ाहिर सी बात है ज़िंदगी के और भी कई काम होते हैं, तो इन 1-2 सालों में आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जो बेसिक फ्रेमवर्क है आप वो समझ सकते हैं। आप इस पे जो क्रिटिसिज्म है वो नहीं समझ सकते, इसकी क्रिटिक को नहीं समझ सकते। मैं अगेन अपने मुंह मियाँ मिठू बने बगैर कि मैं अभी यूट्यूब की इतनी उम्र नहीं है जितना मुझे इसको पढ़ते हुए मुझे हो गया है इवोल्यूशन और जी। इसके जो जिसके जुमला मॉडल्स हैं वो। तो आई थिंक गालिब हैज़ डन वेल कि उनको एक बेसिक फ्रेमवर्क की उनको समझ है, लेकिन जो मैं उस दिन भी उन्हें कह रहा था और मैंने बाद में भी एक आधे रिव्यू में कहा कि उनको ही हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो। अभी उनको बेसिकली नहीं समझ के, जब कोई एंडोजिनस रेट्रोवायरसेस फॉर एग्जांपल उनकी अगर हम एग्जांपल ले लें, कि जब मैं उनसे कह रहा हूँ कि देखें इवोल्यूशनिस्ट भी इस एतराज़ को छोड़ते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, बिकॉज द मेन आर्गूमेंट जो था कि ये नॉन फंक्शनल है, दैट इज़ द मेन उनकी लोकेशन मेन आर्गूमेंट नहीं है। क्योंकि क्रिएशनिस्ट के लिए भी यही दलील है कि देखें, अगर खुदा ने नहीं किया तो किसने किया। इवोल्यूशंस के लिए भी यही दलील हो सकती है कि इवोल्यूशन नहीं हुई तो फिर ये कैसे हो गया। तो वो तो ऐसा डेटा है कि सब भी उस पर अपना क्लेम कर सकते हैं। यूनिक चीज़ है कि अगर वो नॉन फंक्शनल है तो इसका मतलब ये है कि फिर वो खुदा ने तो नहीं बनाए हो सकते। देयर फॉर इवोल्यूशन जीत जाती है और बड़ा अरसा इवोल्यूशनिस्ट इस पर रहे। लेकिन जब मैं उनको अब मैं बता जब कि देखो अब ये फंक्शनल हैं, ये नॉन फंक्शनल नहीं है, ही कुडंट अंडरस्टैंड कि मैं उनसे क्या कह रहा था। तो यहाँ से मुझे लगता है कि ही हैड नो आइडिया कि बात किस तरफ जा रही थी। सर मैं आप तो अप्रिशिएट कर सकते हैं लेकिन मैं अप्रिशिएट नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि सर एक बंदे की अगर नई-नई तालीम है, अभी उसने स्टार्ट किया है इसको सीखना, तो उसको इकरार करना चाहिए, फिर साइंटिस्ट बन के बैठना नहीं चाहिए। खैर सर मैं आगे चलता हूँ, मैं आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहता। अच्छा तो सर ये बताइएगा कि गालिब साहब ने फोसिल्स रिकॉर्ड पे बात नहीं की, हालाँकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो करेगा बात। फॉसल्स पे उन्होंने बात की एक्चुअली। ये ज़्यादा दिलचस्प बात है कि उन्होंने एक्चुअली बात की थी। अगर आप वो वीडियो दोबारा देखें तो आई थिंक 23 मिनट से लेकर 26 मिनट तक जो मजमूई तौर पे जो टाइम है उस पर उन्होंने बात की। तकरीबन इनके 3 मिनट उन्होंने इसको दिए, तो आपके पास 30 मिनट का अगर आपके पास टाइम है आर्गूमेंट प्रेजेंट करने का, तो नेचुरल सी बात है कि उसमें आप इरेलीवेंट बातें तो नहीं करेंगे। उसमें आप वो एविडेंस तो नहीं लेके आएंगे जिसे आप खुद पुराना समझते हैं या आप समझते हैं कि ये सेकेंडरी नेचर का है।
تو بات تو انہوں نے کی، لیکن میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ شاید انہیں توقع نہیں تھی کہ ان کو آگے اتنا زیادہ ایک ریسرچ بیسڈ کام ان کو آگے سے ملے گا. 12 ریسرچ پیپرز ان کو ملیں گے کہ نہیں فوسلز کی کہانی بڑی اچھی ہے، لیکن یہ میڈیا کی کہانی ہے، جو سائنٹیفک لٹریچر ہے اس میں یہ کہانی نہیں ہے. اس میں تو صاف ہے کہ نہیں بھائی ہمیں نہیں پتہ، ٹائم کا نہیں پتہ، لوکیشن کا نہیں پتہ، ہمارے پاس لنکس نہیں ہیں. تو بات تو انہوں نے کی تھی، لیکن بعد میں شاید ان کے یہ چیز جو ہے تھوڑی سی ان کی توقع کے خلاف گئی، تو انہوں نے پھر اس کو ڈراپ کر دیا. اٹس ویری انٹرسٹنگ تھنگ کہ وہ جب کہہ رہے تھے کہ نہیں نہیں یہ تو پرانی بات ہے، دنیا میش پہ چلی گئی ہے. آئی مین دنیا پہلی بات ہے میش پہ گئی نہیں ہے، وہ ایک اپنی جگہ پہ جی ایک جی ایشو ہے. لامارکین راجی ایوولوشن صاحب، کو میں نے اس بتا دیجیے سینس کہ میں نہیں ایوولوشن کہا، والے مانتے ہی نہیں. میں معذرت جی چاہتا جی ہوں، آپ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکے سر. میں نے چلو. سنی ہے وہ ڈیبیٹ، انہوں نے بالکل سٹارٹ میں ذکر کیا ہے. لیکن سر جب آپ اس بات پہ فوکس کر رہے ہیں اور آپ نے فرمایا کہ جی آپ 3 ہی دکھا دیں، تو مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ غالب صاحب نے ابھی جیب سے نکال کے 30,000 کے قریب آپ کے سامنے ثبوت رکھ دینے، کیونکہ ہم سن رہے تھے کہ اتنے مذہبی کتابوں میں آپ کے الفاظ نہیں ہیں جتنے ہمارے پاس فوسل ریکارڈ موجود ہیں. تو یقین کریں ایک بار تو میں نے یہ سمجھا کہ کیسر راجہ صاحب کو تو اب یہ بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ غالب صاحب کا ہمیشہ یہ دعویٰ رہا. تو ابھی وہ تو ایسے دعویٰ کرتے ہیں جیسے ان کی جیب میں ریکارڈ موجود ہوتے ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس پہ بات نہیں کی. اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے ڈیفینڈ کیوں نہیں کیا، وہ بیک فٹ پہ جا کے میچ پہ کیوں گئے؟ دیکھیں اگین، جب آپ نان سائنٹیفک آڈینس سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ سمجھے بغیر آپ پہ تنقید کریں یا سمجھے بغیر آپ کی واہ واہ کر رہے ہوں، تو دین اینی تھنگ از فائن، لٹرلی اینی تھنگ از فائن. لیکن جب آپ ایک سائنٹیفک بحث کرتے ہیں جس میں آپ کو ایویڈنس دینا ہوتا ہے، ایویڈنس ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے، تو ہمیں بڑی مشکل ہو جاتی ہے. جی تو جی وہ اگر ان کو یہ فوسلز کا اگر میں سائنٹیفک لٹریچر سے ان کو حوالے نہ دیتا، تو دیر از ایوری پاسبلٹی کہ شاید وہ مجھے بھی کہتے کہ آپ کی مذہبی کتابوں میں اتنے الفاظ نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ، جو ان کی وہ ایک بات مشہور ہوئی ہے. تو شاید مجھے بھی وہ کہتے. لیکن آئی تھنک کہ جب دیکھیں جب آپ سائنٹیفک لٹریچر آپ کے سامنے رکھا جائے تو پھر آپ کہانی سے تو کام نہیں چلا سکتے نا. پھر دیر جی از جی اونلی بالکل. سو مچ کہ آپ بلیک کر سکتے ہیں، پھر آپ کو سائنٹیفک لٹریچر سے ہی اس کا ایویڈنس دینا ہوتا ہے، اینڈ دیٹ ڈزنٹ ایگزسٹ. تو میں انہیں پورے اعتماد سے کہہ رہا تھا کہ آپ ہمارے جو فوسل میں ہمارے جو ہومنن جو ایوولوشن ہے، جس میں مختلف ہمیں جو 3 میجر ماڈلز بتائے جاتے ہیں نا، جس میں ہومو جی ہیبلس ہے اور ہومو اریکٹس ہے اور ہومو سیپینس ہے، کہ اس کے جی درمیان کے آپ کوئی 3 آپ مجھے دے دیں تو آئی ریئلی اپریشیٹ اٹ. لیکن چونکہ میں نے فوسل ریکارڈ کو پڑھا ہوا ہے تو آئی نو دیٹ دے ڈونٹ ایگزسٹ. تو میں پورے اعتماد کے ساتھ یہ سوال کر سکتا ہوں، ہی کین ناٹ آنسر دس. اور کوئی بھی آدمی جو آپ میڈیا سے انفارمیشن لیں اور سوشل میڈیا پہ بکھیر دیں، دیٹس فائن. لیکن سائنٹیفک ڈبیٹس میں پھر آپ کو لٹریچر کا جو آرگومنٹ ہے وہ لٹریچر سے ہی دینا ہوتا ہے، اینڈ اٹ ڈزنٹ ایگزسٹ. سر پھر ہم اس بات سے کیا سمجھیں کہ جو عرصہ دراز سے ہم دعویٰ سن رہے تھے کہ ہمارے پاس اتنے ریکارڈز ہیں، آپ نے 3 مانگے اور وہ 3 نہیں دے سکے اور سلپ کر کے میچ پہ گئے، وہ تو سب کو دکھائی دے رہا ہے. تو پھر ان کے اس دعوے کو ہم کہاں پر ڈالیں سر؟ آئی ڈونٹ تھنک کہ اب یہ میرے کہنے کی بات رہ گئی ہے. پیپل ہیو سین اٹ. اوبیسلی جو ان کی پسند کرنے والے لوگ ہیں وہ ان کے بارے میں بہت زیادہ باتیں کہیں گے کہ انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا. اور میں آپ کو اس میں سے ایک ٹیکنیکل چیز بتاؤں کہ بحث میں ایک چیز ہوتی ہے، اسے انفارمیشن اوور لوڈ کہا جاتا ہے. جی جی انفارمیشن اوور لوڈ آپ اس وقت کرتے ہیں جب آپ کے پاس کوئی بات آپ انگیج نہیں کرنا چاہتے. بالکل. لیٹ می پٹ اٹ دس وے ٹو یو. 13 تاریخ کو ہماری بحث ہوئی ہے فیبرری کو، اور 15 یا 16 آئی تھنک 16 جنوری کو ہمارا جو فارمیٹ ہے وہ ایگری ہو گیا تھا کئی ای میلز کے ایکسچینج کے بعد، جس میں انہوں نے جی بھی انپٹ دیا کہ فارمیٹ کیسا ہونا چاہیے، میں نے بھی دیا. فائنلی ہمارا اتفاق ہوگا کہ یہی ہمارا فارمیٹ ہوگا. اب جی کوئی آدمی سین مائنڈ آدمی یہ بات ماننے کو تیار ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی نے تقریباً 1 مہینہ پہلے 27-28 دن پہلے اس نے ایک فارمیٹ اس لیے طے کیا ہو کہ وہ پورا مہینہ اس پہ اس لیے پریکٹس کرے کہ اس کو فالو نہیں کرے گا. اوبویسلی بات ہے کہ وہ اس کو فالو کرنا چاہتے تھے. یہ جو بعد میں وہ سارے انڈیجنس ریٹرو وائرسز اور میش کی جتنی باتیں لے کے آئے ہیں، ایکچولی یہ ڈبیٹ میں الاؤڈ ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ بالکل. ٹائم جو سارا تھا وہ ریبٹلز کا تھا، ریبٹل کے رسپانسز کا تھا، کراس ایگزامینیشن کا تھا. بٹ ہی کیپٹ ان کے نئی سلائڈز نکال کے آگے. اور یہ بھی اگر آپ غور سے دیکھیں تو ان کی شروع کی پریزنٹیشن میں سلائڈز اور تھیں. یہ بعد میں جی آئی جی تھنک بالکل. ایمرجنسی میں انہوں نے ڈبیٹس کو اوائڈ کرنے کے لیے کوئی پرانی سلائڈز نکالی، اس پہ لیکچر دینا شروع کر دیا، وچ از بریلینٹ انفارمیشن. میں نے ڈبیٹ میں بھی کہا تھا کہ بڑا اچھا لیکچر ہے یہ، لیکن یہ ڈبیٹ نہیں ہے. جی تو بالکل. آئی تھنک یہ میرے کہنے کی بات نہیں ہے. جی آئی تھنک دا ورلڈ ہیز سین اٹ. اور ہاں ذاتی طور پہ میں کہوں گا کہ مجھے مایوسی بہت ہوئی ہے کہ جتنا مجھے کہا جا رہا تھا کہ تم غالب کمال سے بات کرو، آئی واز ہوپنگ کہ اس میں کچھ سبسٹانشیل باتیں ہوں گی، لیکن آئی واز لیفٹ ویری ڈس اپوائنٹڈ. سر میں تو آپ کو اس معاملے میں بھی اپریشیٹ کروں گا کہ آپ نے بالکل ایک اسٹوڈنٹ، سائنس کا اسٹوڈنٹ ہونے کا وہاں پر ثبوت دیا، اور آپ نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے
اگر آپ کا یہ آرگومنٹ ویک ہے تو آپ قبول تو کریں نا، قبول کر کے آگے چلتے ہیں، پھر میچ پہ چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں سائنس میں ذاتیات نہیں ہوتی نا، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ میں نے کم سے کم میرے جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہوتی جو سائنس کو سائنس پڑھتے ہیں، لیکن جو ایوولوشنسٹس ہیں، ایتھیسٹس ہیں، چونکہ انہوں نے سائنس کو پولیٹیسائز کیا ہوا ہے، ایک سیاسی ڈیوائس بنایا ہوا ہے مذاہب کے خلاف، تو آبویسلی ان کے لیے تو پھر یہ ایک عزت بے عزتی کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں ان سے کہہ رہا تھا نا کہ یہ جو ہے یہ پاکستانی ایوولوشنسٹ جو ہیں ان کی عزت نفس کا مسئلہ ہے، وہ بڑی دھمکی دے رہے تھے آپ کے نام کی، ناؤ یو ہیو ٹو انگیج، اب آپ یہ لیکچر پہ لیکچر نہیں دے سکتے، اب آپ نے بحث کرنی ہے، تو سر کیونکہ وہ دیکھیے ان کے ایک ہی لیے عزت بے پوائنٹ میں عزتی کا سمجھتا مسئلہ ہوں، ہے۔ ہاں جی ایک ہی پوائنٹ پہ اس کا وننگ پوائنٹ تھا۔ دیکھیں جب وہ دعویٰ کر رہا ہے اور سب کے سامنے وہ دعوے موجود ہیں، ویڈیوز کہیں چلی تو نہیں گئی کہ میرے پاس اتنے فوسل ریکارڈز موجود ہیں، اور آپ نے اسی پہ بات کی تو بات تو ختم ہو جاتی ہے، آپ کو رانگ ثابت کر دیتا ہے، بہت چھوٹی سی بات تھی۔ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے سائنس پڑھی ہوئی ہے تو ان کو فاسلز پہ اتنا زیادہ انسسٹ کرنا نہیں چاہیے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ویکنس ہے، لیکن جی اگر جی ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چلے میں عام تو میں بات کرتا تھا ہوں لیکن آپ کو اس سے بات نہیں کرنی چاہیے، آئی مین دس از ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ، یہ میں نے آپ کے ساتھ جی پچھلا جو میرا ایک ریویو ہوا تھا اس میں نے عرض کیا تھا جی جی کہ بھائی فاسلز کا آرگومنٹ کس نے آپ کو، مذہبی لوگوں نے آپ کو بنا کے دیا ہے؟ یہ بایولوجی کی جو ٹیکسٹ بکس ہیں کیا ہم آپ کو لکھ کے دیتے ہیں؟ آپ کا آرگومنٹ ہے نا، اگر اس میں بالکل غلطی نکل آتی ہے تو ہم اس پہ بات کریں تو ہم غلط ہیں؟ مطلب یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ کو اسلام کے خلاف کوئی بڑی پاورفل دلیل مل جائے جس پہ ہم جی ویک ہو جاتے ہیں، ایسا کبھی جی ہوا تو نہیں، لیکن اگر ہم اس پہ ویک ہو جاتے ہیں تو ہم آپ سے کہیں جی کہ دیکھیں ہم اس پہ ویک ہیں، لیکن اگر آپ نے اس پہ بات کرنے کی کوشش کی تو پھر آپ جاہل ہیں۔ وٹ کائنڈ آف نائیوٹی اینڈ اسٹوپڈیٹی از دیٹ؟ تو جی خیر وہ جی اس کو ویک سمجھتے بھی نہیں تھے، اسی لیے اتنے انہوں نے ویڈیوز بنائے ہیں، پر اوبیسلی جیسے میں نے آگے بات عرض کی کہ نان سائنٹیفک آڈینس کے سامنے آپ کچھ بھی کریں اٹ ورکس، لیکن ڈبیٹس میں ایسا نہ آپ ایسا